بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے اپنے تمہیدی مضمون میں کہا تھا کہ صبر کی آیتیں پڑھیں گے، قرآن شریف میں بے شمار صبر کی آیتیں ہیں، ان میں سے میں نے چند کا انتخاب کیا ہے۔ آج میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 31 کے متعلق بیان کرتی ہوں، اور اس کو نام دیا ہے صبر اور شکر کا ساتھ رہنا۔ میں آیت کا ترجمہ پڑھنا بہتر سمجھتی ہوں۔ یہ ترجمہ نظر احمد صاحب کا ہے۔ سورہ نمبر 31 آیت نمبر 31۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کشتی دریا میں چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اس کی نشانیاں دکھائے، بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ مولانا مودودی صاحب کا کہنا ہے کہ کشتی کو سمندر یا دریا میں چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل چاہیے۔ انسان چاہے بحری سفر کے لیے کتنا ہی مضبوط جہاز بنا لے، جہاز رانی کے فن میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، کئی سالوں کا بہترین تجربہ ہی کیوں نہ رکھتا ہو، سمندر میں جب طوفان سے واسطہ پڑتا ہے، انسان اپنی تدبیر، اپنے فن اور اپنے جہاز کی مضبوطی کے بل بوتے پر خیریت کے ساتھ بیڑا پار نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل نہ ہو۔ طوفان کی کیفیت میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کا فضل کتنا ضروری ہے۔ کتنا ہی مشرک طوفان میں سمندر میں جب کشتی ڈولنے لگتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کا سہارا ہی اس کو بچا سکتا ہے۔ ایسے وقت میں بندہ جب ایک اور صرف ایک خدا سے فریاد کرتا ہے۔ عقیدے کی تقویت کے لیے میں 2 مثالیں بتاتی ہوں آپ کو۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں، جب ابراہ کعبہ ڈھانے آ رہا تھا، عبد المطلب اور قریش کے سرداروں نے حرم شریف میں جا کر کعبۃ اللہ کے دروازے کا کونڈا پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اپنے گھر یعنی کعبۃ اللہ اور اس کے خادموں کی حفاظت فرمائے۔ ایسی نازک گھڑی میں انہوں نے صرف اللہ سے عاجزی کی، جبکہ کعبۃ اللہ میں اس وقت 365 ڈھون تھے اور ان سب کی عبادت کی جاتی تھی۔ اس آیت میں صبر کے ساتھ شکر ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اب میں بتاتی ہوں آپ کے کہ مولانا مودودی صاحب کہہ رہے ہیں، اور شاکر بندے وہ ہیں جب طوفان سے باہر آئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ طوفان میں جہاز پانی اور ہوا کے تھپیڑوں میں گھرا ہو تو اللہ پہ بھروسہ کر کے صبر اور تحمل سے کام لیں۔ موت حیات کی کشمکش سے باہر آنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس آیت سے ہمیں سیکھنا چاہیے اچھے اور برے دونوں حالات میں ایک ہی صالح عقیدہ ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ برے حالات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اچھے وقت میں سب بھول گئے، اور برعکس ایسا بھی نہ ہونا چاہیے کہ اچھے حالات میں خدا ترسی کرتے رہے، مشکل حالات میں اللہ سے شکوہ شکایت کریں۔ ایک میں دوسری مثال اپنا ذاتی تجربہ آپ کو سناتی ہوں۔ ایک بار انٹرنیشنل فلائٹ پر لینڈنگ کے وقت موسم بڑا خراب تھا۔ نہ صرف مسافر بلکہ جہاز کا عملہ بھی بڑا پریشان تھا۔ سب کی صورتوں پہ ہوائیں اڑ رہی تھی، سب اپنی اپنی سیٹ پر بیلٹ لگائے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دعائیں کر رہے تھے۔ میں بھی دل ہی دل میں بہت دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، اس قوی ہیکل لوہے کے پرزے کو ہوا میں اڑانے والا بھی تو ہے اور حفاظت کے ساتھ اتارنا بھی تیرے ہاتھ میں ہے، مدد فرما ہماری اس وقت۔ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت کے ساتھ لینڈنگ عمل میں آ گئی۔
تمام مسافروں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے، سب زور و شور سے باتیں کرنے لگے۔ اس وقت چند جملے میری کانوں سے ٹکرائے، پائلٹ زبردست ہے، بہت اچھا لینڈ کرایا، پرفیکٹ لینڈنگ رہی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بالکل بھول گئے کہ تھوڑی دیر قبل کیا حالت تھی، کس بری طرح کس کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ یہی کیفیت صابر اور شاکر بندے کی اس آیت کے مفہوم کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ منتخب کی ہوئی آیتوں کا مطالعہ جاری رہیں گا۔ آئندہ مضمون میں پھر ایک صبر کی آیت پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔